الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان قرآن مجید کا آداب، ادب قرآن مجید۔ اللہ پاک نے یہ قرآن مجید ہمیں جو عطا کیا یہ زمین کا لوح محفوظ ہے۔ آسمان پہ ایک لوح محفوظ ہے، اللہ پاک نے اس لوح محفوظ کو پہلے اللہ پاک نے بیت المعمور پر اتارا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو زمین پہ اتارا تو زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا، اور اس قلب کی برکتیں ہیں کہ آج وہ برکات ہیں اس قلب کی کہ جو امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید ہمیں دیا تو اس کا ادب سکھایا، ادب سکھایا کہ قرآن مجید پڑھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کا ادب ہے۔ تو ایک قاری کے لیے ادب یہ ہے، امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم کے اندر اس کے کچھ آداب جو نہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ قاری کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ باوضو ہو اور قبلہ رو ہو کر پر بیٹھے، باوضو ہو اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے، اور پھر ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھے، اور قرآن کریم کی تلاوت ایسے کرے کہ اس کا دل و دماغ دھیان سارا قرآن مجید کے اندر لگا ہوا ہو۔ پھر قرآن مجید کی ابتدا آپ فرماتے ہیں کہ تعوذ سے کی جائے۔ آج ہم اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹ سے یہی سنتے، اکثر و بیشتر اساتذہ سے، کہ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ تعوذ، یعنی کہ تعوذ کو علم اسلام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی علم اسلام میں تعوذ کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ اکثر یہ بھی غلطی ہے کہ ایک تو اس کی لغت کے اندر کرتے ہیں کہ ہم اس کو تعوذ بولتے ہیں، تعوذ نہیں ہے، اصل لفظ تعوذ ہے، اصل لفظ اس کا تعوذ ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ جب تم تلاوت کلام مجید کرنے لگو، تلاوت کلام مجید کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کی ابتدا کی جائے، باوضو ہو کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے ادب اور سکون کے ساتھ دل و دماغ دھیان قرآن مجید کی طرف لگا کے، اور پھر اس کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کی ابتدا کی جائے، اور جب تلاوت ختم کی جائے تو صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انفعنا به وبارک لنا فیہ الحمدللہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم۔ اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو وہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم پڑھ لے۔ تو ادب سکھایا کہ سب سے پہلے اس کا ادب ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا،
جو اس کے پہلے ادب کو نہیں سیکھ سکا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کا جو نا حق نہیں ادا کر سکا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اور کس طرح پڑھو قرآن کو؟ سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پڑھو۔ اس کو ایک دن اور ایک رات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو 3 دن 3 راتوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 دن 3 راتوں میں اور ایک ہفتے میں بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی، مکمل قرآن مجید کی، مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھو اور خوشلحانی کے ساتھ پڑھو، خوشلحانی کے ساتھ پڑھو قرآن مجید کو۔ کیا ارشاد فرمایا کہ لیس منا لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو نعت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور حضور پھر ارشاد فرمایا من قرأ القرآن اقل من ثلاث لم یفہمہ، کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن کو پڑھا، 3 دن سے کم وقت میں قرآن کو پڑھا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس نے سمجھا نہیں کہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا ارشاد نبی بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان سے ثابت ہے کہ ان کا معمول تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہفتے میں، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرے، مکمل قرآن مجید کو پڑھے۔ یہ ثابت ہے، یہ بات کس سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زید بن ثابت، ابن مسعود، بئی بن کعب سے، کہ ان کا معمول تھا یہ کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، کیونکہ کچھ صحابہ کرام وہ تیزی تیزی سے قرآن پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قرآن کو سنا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قرآن کو فامی بھی شوق کے تحت، نہ منزل کے تحت نہ اس کی تلاوت کرو، یہ بھی ادب ہے قرآن کا کہ اس کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلوں میں اس کے شوق کے تحت، فامی بھی شوق کے تحت اس کی تلاوت کی جائے۔ وہ کیسے ہے اس کی 7 منزلوں میں؟ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی، دوسری منزل جو اس کی ہے وہ سورہ مائدہ سے شروع ہوتی، تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی، اور چوتھی منزل جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی، پانچویں منزل سورہ الشعراء سے شروع ہوتی، اور چھٹی منزل سورہ والصافات سے شروع ہوتی، اور 7ویں منزل جو نا والناس تک جا کے، سورہ شعراء سے والناس تک، یہ 7 منزلیں ہوئی کہ اگر کوئی کتنی بھی تیزی سے قرآن پڑھنا چاہے تو وہ ان 7 منزلوں کے تحت، یعنی کہ اتنا منزل میں، کہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ایک دن پڑھے، دوسرے میں سورہ مائدہ سے، یعنی کہ اتنی مقدار بتا دی کہ اتنی مقدار میں قرآن کو پڑھنا ہے، کہ سورہ مائدہ سے، اور تیسری سے سورہ یونس سے، مائدہ سے سورہ یونس تک، اور سورہ یونس سے پھر آگے سورہ بنی اسرائیل تک، یعنی کہ اتنی مقدار میں قرآن مجید کو پڑھا جائے، یہاں کہ بہت تیزی سے پڑھا جائے کہ لفظوں کی ادائیگی ہی جو نا وہ درست نہ ہو، اور نہ بہت ہی سلو پڑھا جائے کہ وہ سالوں میں مکمل ہی نہ ہو جا کے۔ اور میں اس قرآن مجید کو پھر اس طرح پڑھو، یہ ادب ہے قرآن کا۔ اور پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس کے اندر غور و فکر کرو، اس قرآن کے علم کے اندر، اس کے اندر غوطہ لگاؤ، اس کے علم کے اندر، اس کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو۔ جب بھی سمجھو، جب بھی پڑھو، یا اپنے دل کے اوپر ضرب لگاؤ کہ یہ میرے اوپر جا کے آیت نافذ ہو رہی،
کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، پھر بندے کو عمل کی بھی توفیق ملے گی. چاہے وہ ایک آیت ہی پڑھے، لیکن ایک آیت بھی پڑھے تو اس آیت کو بار بار پڑھے، بار بار سمجھے، بار بار پڑھے، بار بار پڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا. وہ دوست، اس کی ایمانی کیفیت بڑی اچھی تھی، لیکن وہ ملک شام کی طرف چلا گیا. جب ملک شام کی طرف گیا تو وہاں کچھ عرصے کے بعد آپ کا کوئی جاننے والا چاہنے والا آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے اس دوست کا کیا حال ہے. تو اس شخص نے کہا کہ جناب میر المومنین اس کا تو برا حال ہے. جب حالات ہیں اس کے کہ وہ شرابیں پیتا پھرتا ہے، شرابیں پیتا پھرتا ہے. پھر آپ فرمانے لگے اس سے اس کی جو خیریت دریافت کی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میر المومنین اس کا عالم تو یہ ہے کہ وہ شرابیں پیتا ہے اور برائی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. آپ نے قرآن مجید کی آیت جس کے اندر عذاب کا ذکر تھا، وہ آیت لکھی اور لکھ کے ایک کاغذ کے اوپر اس کو ایک خط کی صورت میں بھیجی. اور جب خط کی صورت میں بھیجی تو اس شخص کو کہا کہ اس کو تلاوت کرے. جب اس شخص نے اس کی تلاوت کی تو اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، اور وہ بار بار اس کی تلاوت کرتا رہا ہے، بار بار اس کو پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، پڑھتا رہا، سمجھتا رہا. کرنے سے یہ ہوا کہ اس کا جو طبیعت کے اوپر برائی جو زیادہ آ چکی تھی، برائی زیادہ آ چکی تھی، اللہ پاک نے اس قرآن مجید کے برکت سے اللہ پاک نے اس کی وہ برائیاں دور کر دی. یہ قرآن کا ادب ہے کہ اس کی ایک آیت کو بھی اگر پڑھا جائے، اس آیت کو بار بار سمجھا جائے، بار 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 اس کو پڑھا جائے، اس کو اپنے سینے کے اوپر، اپنے دل کے اوپر اس کی ضرب لگائی جائے، تاکہ طبیعتوں کے اوپر جا کے وہ نافذ ہو، جو نافذ ہو جائے وہ قانون اللہ کا، اور گناہ کا غلبہ جو نا وہ دور ہوتا چلا جائے، اور خیر کا غلبہ اس کی طبیعت کے اوپر آتا چلا جائے. کیونکہ صحابہ کرام جب قرآن کو پڑھتے تھے تو اس محبت سے قرآن کو پڑھتے تھے، اس محبت سے قرآن کو پڑھتے تھے کہ وہ قرآن مجید کے علم کے اندر وہ جو نا مستغرق ہو جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کے آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں صحابی بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک صحابی کو حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں. پوچھا ابوبکر آہستہ آہستہ تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ میری اس تلاوت کو سن رہے، یعنی میرا رب میری تلاوت کو سن رہے. دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اونچی اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. پوچھا کہ عمر آپ اونچی اونچی آواز سے تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ سو رہے میں ان کو جگا رہا ہوں میں ان کو. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مختلف صورتیں پڑھ رہے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ بلال آپ یہ جو مختلف صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کے اندر سے مزے لے رہا ہوں، اس کا مزہ لے لے کے پڑھ رہا ہوں، سمجھ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، مزے لے لے کے پڑھ رہا ہوں قرآن کو. یعنی کہ وہ صحابہ کرام قرآن کو ایسے پڑھتے تھے کہ اس کو سمجھتے بھی تھے، اس قرآن سے دوسروں کو فائدہ بھی دیتے تھے، خود بھی فائدہ لیتے تھے. یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن کا ادب ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے، آرام سے، فہم سے اس کا فہم لیا جائے، اور سمجھ سمجھ کے اس قرآن کو پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤ القرآن، کہ جب تم قرآن کو پڑھو وابکو، اور رویا کرو. میرے حضور نے فرمایا یہ قرآن کا ادب ہے کہ جہاں آیت عذاب آتی ہیں وہاں رویا کرو. وابکو، رویا کرو. فَإِن لَمْ تَبْکُوا فَتَبَاکُوا، اگر رونے والا منہ نہ جو نہ رو نہ سکو، رونے کی جو نہ کوشش کر لو.
رونے کی کوشش کر لو کہ رونے والا اگر رونا نہ جائے تو رونے والا منہ بنا لو، رونے والا منہ بنا لو۔ یعنی کہ یہ قرآن کا ادب ہے کہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ خشیت الہی یہ دلوں کو نرم کرنے والے ہیں، یہ قرآن اللہ کا ذکر۔ پھر آگے اس کا ادب کہ جو آیت بھی پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح تکبیر جو ہو جہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہو وہاں خوب اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی، یعنی کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جہاں ہو وہاں خوب اللہ کا ذکر کو بلند کیا جائے، جہاں دعاؤں کی آیات آ جائیں اپنے رب سے دعائیں مانگی جائیں، وہاں جہاں تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید میں اپنے رب سے ان آیات کے اوپر خوب خوب تلاوتیں کی جائیں، اور جہاں پر عذاب کا ذکر آ جائے وہاں پر خوب رویا جائے، اللہ سے عذاب سے معافی مانگی جائے، اور جہاں پر اس مالک کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے اس مالک سے ان نعمتوں کو مانگا جائے، اسے دستے سوال کیا جائے ان نعمتوں کے بارے میں، اور جہاں پر اس کی آیت سجدہ کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کی حضور سجدے کیے جائیں، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا ادب ہے کہ ان آداب کے تحت قرآن مجید کو پڑھا جائے، ان آداب کے تحت قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور پھر قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس کو آواز کو اتنا بلند کرے کہ کم از کم خود اپنے کانوں کو سماعت جو مل رہی ہو، اتنا اونچی آواز سے قرآن پڑھا جائے، نہ کہ بہت ہی خاموش سے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، وہ دل کے اندر ہی پڑے چلے جاتے، دل کے اندر ہی پڑے چلے جاتے، بلکہ ایسے نہیں ہے، قرآن کو اتنا اونچی پڑھو کہ تمہارے کان سنیں، اتنا اونچا قرآن کو پڑھو، اور جو خصوصاً جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو خصوصاً تجوید سیکھ رہے ہیں، قرات سیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے تھوڑا سا اونچا پڑھیں قرآن کو، اس سے کانفیڈنٹ انسان کا بحال ہوتا ہے، خوبصورت قرآن پڑھنا آتا ہے ان کے لیے، یہ کہ خوبصورت قرآن کو پڑھنے کے لیے ملے گا، لیکن جو عام طور پہ تلاوت کر رہا ہے سمجھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے کان سنے اتنی اونچی آواز کی تلاوت کرے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو فرمایا کہ اس سے تلاوت کیسے کرو کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز کو خوبصورت بنا کے قرآن کی تلاوت کرو، خوبصورت آوازوں سے قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے کہ کلام کس کا ہے، اس احسن الخالقین کا، اس کا کلام ہے تو اس کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے اس کلام کو۔ دوسری حدیث پاک میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن، فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو خوش ہلانی سے نہیں پڑھتا وہ مجھ سے نہیں ہے، نہیں ہے وہ میری امت میں سے جو خوش ہلانی سے قرآن کو نہیں پڑھتا، یعنی کتنی خوش ہلانی سے قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کو تجوید اور قرات کا دھیان کیا جائے، تجوید اور قرات کا دھیان کیا جائے، اس کی تفقہ حاصل کی جائے، تفقہ اس کی حاصل کی جائے کہ تاکہ قرآن اپنی معرفت علوم و معرف کے دروازے کھلے قرآن مجید کی وجہ سے، برکات کے دروازے کھلے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر جو اتنی سختی ہے، اتنی تنگی ہے، گناہ کا جو شہرہ ہے، یہ کس وجہ سے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن مجید سے دور ہیں، صاحب قرآن کی سیرت سے دور ہیں، ہم قرآن کو پڑھو، سمجھو، قرآن مجید کے ساتھ حدیث پاک کو پڑھو تاکہ قرآن مجید کی سمجھ آئے، سمجھ آئے قرآن مجید کی کہ اللہ رب العالمین نے یہ انعام ہمیں قرآن مجید دیا ہے، اور اس انعام کو دنیا میں لوٹ لو، لوگو لوٹ لو، میرے بچوں لوٹ لو اس قرآن کو، مجھے سامعات لوٹ لو اس قرآن مجید کے علم کو، جتنا زیادہ قرآن جو چاہتا ہے اللہ اس کی غربتوں کو دور کر دے، وہ قرآن زیادہ پڑھا کرے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جو نا دن اللہ پاک اس کو جو اس کی عزت و عظمت میں اللہ پاک جو بلندی عطا کرے،
درجات میں اس میں بلندی عطا کرے، وہ قرآن کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کر لے، اس کو سمجھے اور سمجھ سمجھ کے پھر اپنے آپ کو بدلے۔ دیکھنا خود بخود یہ قرآن مجید اس کے گھر کے اندر برکات نصیب کرے گا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان میں سے جو چیز چاہو لے لو، اس میں سے جو چیز مرضی چاہو لے لو، اس میں سے رزق لینا چاہتے ہو رزق لے لو، اس میں سے اپنی بدبختی کو دھونا چاہتے ہو بدبختی کو دھو لو، گمراہی کے راستے سے ہٹنا چاہتے ہو اس قرآن سے اپنی لیے ہدایت لے لو، اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو اس قرآن سے لے لو۔ یعنی کیا کچھ ہے جو اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے نہیں عطا کیا، اس قرآن سے لے لو۔ ضرورت کس امر کی ہے؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن سمجھنے والے بھی ہیں، قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو ترجموں کے ساتھ پڑھا بھی ہوا ہے، سمجھا بھی ہوا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہے لیکن عمل نہیں ہے، طبیعتوں کے اوپر عمل نہیں ہے۔ تو جو عمل کا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت بندہ کا جو غفلت اور سستی ہے، اس سستی اور غفلت کو دور کیا جائے اور عمل کی دنیا کے اندر آیا جائے، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور عمل جس نے پڑھ لیا اور پڑھ کے عمل کے اندر آ گیا، اللہ پاک نے دونوں جہاں میں اس کو عزت عطا کی۔ آج بھی دیکھ لیں جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ محبت کی ہوئی ہے، جو قرآن کو تلاوتیں کرتے پھرتے، جو قرات کرتے پھرتے، جو سمجھتے سمجھاتے پھر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو دن 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 کیسے اس کی عزت و عظمت میں اللہ پاک اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ جس طرح تیرے محبوب نے فرمایا، جس طرح آپ نے مولا فرمایا، جس طرح آپ کے محبوب نے فرمایا، اللہ اسی طرح ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔